تو اللہ اور اللہ کے رسول نے پریکٹس نہیں ہمیں بتائی ہوئی نا، وہ اگر مجھے کرنے کو کوئی کہے گا تو وہ میرے ساتھ انتہائی خطرناک کھیل کھیلنے لگا۔ ارتکاز یعنی مراقبہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، فار گاڈ سیک دلیل دی جاتی ہے کہ آپ سے غار حرام ہے، مراقبہ کرتے رہے ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے، کیسی بات آپ سے وسلم پہ منسوب کر دی ہوئی ہے۔ کوئی پوچھنے والا یہ پوچھے کہ نہیں یہ بات بتائی کس نے ہے، کہاں سے مراقبہ آ گیا؟ اگر مراقبے سے نبوتیں ملتی ہیں، مراقبے سے نبوتیں ملتی ہیں تو لے لیں جا کے سارے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اللہ کو پہلے سے نہیں پتا؟ حضرت ابراہیم کی دعا سے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آیا اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تو کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، کب سے پیشین گوئیاں آ رہی ہیں، تو اللہ نے کیا مراقبے سے نکالنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بلیسڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ازل سے لے کے اب تک بلیسڈ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی اور ہے، اور اس اتنی عظیم ہستی کو ہم مراقبے جیسی ایک غلیظ چیز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف سامانن کلیلہ، چند ٹکوں کے لیے، اپنی چھوٹی سی فلسفی کو، بچگانہ فلسفی کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ نہیں جی، وہ مراقبہ کرتے رہے۔ اگر مراقبہ ہوتا تو ہم بدھ ہوتے، اگر مراقبہ ہوتا تو ہمارے بال منڈے ہوئے ہوتے، ہماری بھویں منڈی ہوئی ہوتی اور ہمارے گلوں میں منکے پڑے ہوئے ہوتے اور ہمارے ہاتھوں میں کشکول ہوتا اور ہم نے گیروا پہنا ہوتا اور ہم سڑکوں پہ پھرتے اور مانگتے، ہم فقیر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بادشاہ پیدا کیا ہے۔ ارتکاز جو ہے وہ عربوں کے معاشرے میں شروع سے ہی ناپید ہے، یعنی ان کے ہاں اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ عرب میں چونکہ صرف یہودیت تھی اور عیسائیت تھی، وہاں پر ہندو اور بدھ مت کا کوئی نشان نہیں تھا۔ مکہ میں کہاں پہ آ گیا ہندو مت اور بدھ مت؟ کدھر سے آ گیا؟ یہ تو ادھر برصغیر، یہ سارا ایشیا، اس طرف یہ سارا نیپال، بھوٹان، یہ سارا چیزیں جاپان والی سائڈ پہ، چائنا، ادھر سے زین وغیرہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ جو لوگ ہسٹری پہ تھوڑی سی بھی نظر مار لیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ عربوں میں کانسنٹریشن کا، میڈیٹیشن کا، مراقبوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ان کو اس چیز کی کوئی سینس ہی بلڈ نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو کلچر کے پھیلاؤ کا نتیجہ ہوا، پہلے بھی میں بیان کر چکا۔ ہندو معاشرے میں ہمارے میل جول سے، نتیجے سے، اور کسی بھی جگہ پہ کچھ ریلیجیس ایکٹیویٹیز خوبصورت ہوتی ہیں جب مختلف لوگ ایک کلچر میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے کلچر اور اس کے مذہب سمیت کچھ چیزیں اچھی لگ جاتی ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی نیچر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کلٹ جو ہے وہ کارگو ہو جاتا ہے، یعنی کہ جیسے مایوں ہے اور مہندی ہے، کارگو ہوئے ہیں، ہم وہاں سے نکل کر آئے تو ہم اپنے ساتھ ان کو لے آئے، کچھ چیزیں ہمیں اچھی لگی تھی ہم نے کر لی، کوئی حرج والی بات نہیں، ٹھیک ہے، اعتدال میں رہ کے رہیں تو اچھی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ بات دکھائی نہیں دیتی، مراقبہ جو ہے جس طریقے سے کلچر کارگو ہوتا ہے نا، اس طریقے سے کلٹ بھی کارگو ہوتا ہے۔ تو چیزیں ایک دوسرے کے کلچر میں ریلیجیسلی بھی کچھ چیزیں مکس اپ ہوتی رہتی ہیں، اور اس کو سفری مذہب، اس کو کہہ لیں مذہب تھوڑا بہت سفر کر جاتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب آگے ہم قرآن پاک کے ریفرنس سے، قرآن پاک میں مراقبے پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے سورہ حج کی 11 تا 17 آیت میں، فرمان جاری کیا، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے سری خسارہ۔ کس بندے کی نشاندہی؟ جس کا فیتھ کمزور ہے۔ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈسکرپشن دی ہے کہ ایسا بندہ ہوگا جس کا فیتھ ویک ہوگا، کیونکہ اللہ نے تو جو چاہنا ہے اللہ نے کر دینا ہے۔ مصیبت دینی ہے تو مصیبت دے دینی ہے، ذلت دینی ہے ذلت دے دینی، عزت دینی عزت دینی ہے، غربت آئے گی دینی ہے تو غربت دے دے گا، امیری دینی ہے تو امیری، جو چاہے گا دے دے گا، اولاد دل کرے گا دے دے گا، نہیں دل کرے گا بانج کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بندے کی اس کی بات ہوئی ہے جو کنارے، جو پہلے ڈرا ہوا ہے وہ کنارے پہ کھڑا ہے، اس کو فائدہ ہوگا تو سیٹسفائیڈ ہوگا کیونکہ ایمان کمزور ہے، روگ لگا ہوا ہے دل کے اندر، نقصان آئے گا تو بھاگے گا، پلٹے گا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی دنیا بھی چلے گی آخرت بھی چلے گی، پلیز سٹے فوکسڈ۔ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، دونوں طرف کا لاس ہو گیا۔ پھر فرمایا یہ ہے سری خسارہ، دا گریٹسٹ لاس۔ کیسے؟ پھر وہ رزلٹ نکال رہا اللہ، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ۔ پہلے ڈسکرائب کیا ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ اب خسارہ آ گیا نا تو بھاگ گیا۔ بھاگا کدھر کو؟ اب آگے بتایا کدھر کو بھاگا، وہ اللہ کو چھوڑ کر، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا، سٹیبلش کر دی، پیک سٹیبلش کر دی، ایکسٹریم پہ لے گیا۔ اور پھر آگے کہا وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ اپنی زندگیوں میں غور کریں، اپنے پورے نالج کو لے کے آئیں اور اس پہ غور کریں کہ یہ اوپر تو بتا دیا کہ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ پارٹنرز ان فورس کی بات کر گیا نا اللہ، اندادن کی بات کر لیا، بت ہو گئے، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نام پہ لوٹنے کے لیے، پنڈت بیٹھے ہیں، وشنو بیٹھے ہیں، منی بیٹھے ہیں، رشی بیٹھے ہوئے ہیں، بابے بیٹھے ہوئے ہیں، فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، مجذوب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا شریک کر لیا میری خدائی میں، نہ تو وہ اسے کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ کہا گمراہی کی انتہا۔ پھر آگے ایک اور ایکسپلینیشن میں اللہ لے کے گیا اور کہا
وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع کے قریب لگا ہوا ہے۔ کون سا ایسا نقصان ہے جو کسی چیز کے نفع کے نزدیک لگا ہوا ہے؟ ایک تو شراب ہے، ایک جوا ہے۔ جوا تو خیر ہم اس میں لا ہی نہیں سکتے، بہرحال کچھ کیسز میں ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی پہلا جوا جیت گیا تو اس کا نفع اس کے نقصان کے قریب لگ گیا، نقصان جو ہے وہ نفع کے قریب لگا، اگلا نہیں جیتے گا، نقصان میں گر جائے گا۔ شراب آ گئی، تھوڑا سا فائدہ ہے، خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تھوڑا سا تجارت میں پیسہ مل جاتے ہیں بیچنے سے، اور اس کے بعد ایک نقصان ہے، تو اس کا نقصان اس کے نفع کے ساتھ لگے، لیکن پکارتے تو نہیں ہیں ان کو۔ پکارتا کس کو ہے؟ روحانیت میں جاتا ہے، انتہا بتا دی ہے گمراہیوں کی، اس سے بھی آگے لے گیا اللہ اور کہا کہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع کے بالکل ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اب جتنی بھی یہ پیچھے گفتگو میں کرتا ہوا لیتا آ رہا ہوں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جزوی کامیابی ہے اور مستقل ناکامی ہے، اب میں اس کی بیس آپ کے اوپر کھول رہا ہوں۔ بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ مولا یعنی جو پہلی سٹیٹمنٹ دی تھی اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، مولا کر دیا، آئیڈلز ہو گئے، اور اس کے بعد کا رفیق، فرینڈ، جس کے اوپر آس ہے، جس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے کہ مجھے لے کے جائے گا کسی جگہ پہ، اس کا رفیق۔ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ کرائٹیریا بالکل الگ کر دیا، روحانیوں سے بالکل الگ کر کے لے گیا۔ اچھا، جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، کون شخص گمان کرتا ہے؟ ایک آدمی اللہ کی تلاش میں نکلا، اسے یہ ہوا کہ یا اللہ مجھے سچ تک پہنچا دے، میری اپنی نفس پر آنکھ کھول دے، مجھے اپنی پہچان دے دے، مجھے اپنے دوستوں میں کر لے، تو کیا اسے یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا دنیا اور آخرت میں؟ کیا اس کو اتنی بڑی ہستی سے دوستی کی تمنا اور یقین اتنا بھی نہیں ہے کہ مدد بھی نہیں کر سکتا؟ کتنا بڑا کانفلکٹ آ گیا۔ تو کیا کرے گا کہ پروسیسز پہ، میتھڈز پہ جائے گا، فارمولہ پہ جائے گا، اللہ کو ایک نعوذ باللہ اسٹیٹک ریالٹی بنا کر یہاں سے وہاں تک کا ایک میئرمنٹ لگا کر پکڑنے کی کوشش کرے گا، گراسپ کرنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے فلاں بابے نے بتایا میں پکڑ لیتا ہوں اللہ کو، نعوذ باللہ۔ ایسے اللہ ملتا ہے؟ اللہ کی رکھا ہوا ہے جہاں پہ مل جائے گا۔ تو اس کے بارے میں بات کی کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے۔ کس چیز کی بات کی ہے؟ کلیئروائنسس کی بات کر رہا ہے، استدراج کی بات کر رہا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے۔ وہ لگا سکتا ہے تو کیوں اللہ نے یہ ایگزامپل کوٹ کی کہ اتنا بھی استدراج پہ چلا جائے گا، کیا کر لے گا؟ کہاں تک چلا جائے گا؟ آسمان پہ رسی ڈال کر سوراخ کر کے دیکھ لے گا، کیا دیکھے گا؟ اتنا بھی اگر اسپرچل ہو جائے گا تو دیکھ لے کہ آیا اس کی یہ تدبیر، یعنی اتنی بڑی اسپرچولیٹی، یہ تدبیر، اس سے بڑی تدبیر اور کیا کر سکتا ہے انسان کہ رسی آسمان میں ڈال کر اور چڑھ جائے اور دیکھ لے؟ اس سے بڑی تدبیر کہاں سے لے کے آئے گا؟ تو دیکھ لے کہ اس کی یہ تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے، روک سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ کون سی چیز اس کو ناگوار ہے؟ میں بتاؤں آپ کہ مجھ تک رنج نہ آئے، مجھے فیلور نہ آئے، مجھ پہ مصیبت نہ پڑے، میں اسپرچولیٹی میں نکل گیا، اب مجھے کامیابی ملے، مجھے اللہ ملے، اور نہیں ملتا اللہ بھائی، اللہ کی مرضی ہے، اللہ پہ نعوذ باللہ دباؤ ڈالنا ہے، اللہ کا دوست بن گیا، بس اپنی نماز روزی کرے، روٹی روزی کمائے، قرآن پاک پڑھے، غور کرے، اپنے آپ پہ اپنی عادتوں کے خلاف جائے، سمپل سی چیز ہے۔ اللہ نے جب قبول کرنا ہوگا کر لے گا، لیکن کیا کرتا ہے کہ اسپرچل پاورز لینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر کے دکھا سکے اللہ کو، نعوذ باللہ، کہ اگر تو مجھے سلیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا نا، تیری مجھ پہ نظر نہیں پڑ رہی، یہ دیکھ میں سامنے یہ کیا۔ اینی ویز، ایسی ہی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، سبحان ربی العالی، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ بے شک اللہ مسلمانوں اور یہودیوں اور صابیوں اور عیسائیوں، مجوسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ روحانی مراقبے کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے اس کے سوا اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ اتنا ہی اہمیت کا حامل ہوتا تو اللہ ہمیں قرآن پاک میں اس کی تعلیم کیوں نہ دیتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آنکھ بند کر کے کسی مخصوص تصور کی مشق کرنے کا نہ بتا دیتے؟ نعوذ باللہ، ایک مراقبہ آپ نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے تو یہ تصور کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہ کر سکے تو یہ خیال کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ واحد ایک مراقبہ تو اس کو میں ہی کہہ رہا ہوں، مراقبے والے سارے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ تصور نہیں ہے، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بیوقوف کسی اور کو بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس معاملے میں اس کو نہیں بنایا جا سکتا، اللہ تعالیٰ پناہ دے مجھے۔ یہ واحد مراقبہ اگر کوئی ہوا تو یہ واحد ہے
جو نماز کی صورت میں ہمیں تعلیم کیا گیا، اور آپ غور کریں تو اس میں تصور پریزنس کا ہے، امیج کا نہیں ہے، کسی آبجیکٹ کا نہیں ہے، کسی امیجینیشن کا نہیں ہے، کسی ویژولائزیشن کا نہیں ہے، پریزنس کا ہے۔ وہ سارا دن کریں، سارا دن، کیا مسلمان کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو سنک ہے، ڈیوائن کانسیپٹ کے ساتھ سنک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے دیکھتا ہوں، جہاں جو تو کرتا ہے مجھے پتہ ہے، دن رات ہر وقت میں تیرا نگران ہوں، میں تیرے اوپر نگہبان ہوں۔ رقیب ہے نا اللہ تعالیٰ، مراقبے میں، آبزرو کر رہا ہے۔ تو آدمی بھی مراقبے میں ہے، تو کس مراقبے میں آئے گا؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا کہ نماز میں کر لے، اس سے زیادہ تو کیا ہی بہت مشکل۔ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ دے دے تو دے دے، ورنہ جیسی ترجیح چینج ہوتی ہے، پرائرٹیز چینج ہوتی ہیں، نکل جاتا ہے۔ ورنہ تو مراقبے نماز میں کوشش کر لیا کریں کہ ایسی پریزنس کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دس از مچ ایزیئر دین میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میری اپنی پرسیپشن میں۔ باقی کسی اور کے لیے دوسرا آسان ہو جائے تو سبحان رب العلیٰ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ لیکن عام طور پہ تو یہی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوشش کر لیں، اور نہیں ہو رہا نہ صحیح، چلتے رہیں، پڑھتے رہیں نماز، کوشش کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، ساری زندگی ایسے ہی مر جائے۔ اللہ کو جا کے یہ تو کہہ دیں گے نا کہ یا اللہ یہ مراقبہ کرتا رہا تھا تیری پریزنس کے ساتھ، تیری حضوری میں کھڑا تھا، اور اس میں کوئی امیج ہی نہیں آئے گا۔ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی رو پیٹ لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا ہے؟ میں کھڑا ہوں دیکھ رہا، اب کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کا آگے کیا ویژولائزیشن نکالنی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو خوف آئے گا، خشیت آئے گی، محبت آئے گی، اویئرنیس آئے گی، اٹینشن آئے گی، اپنے آپ کے گناہ نظر آئیں گے، اپنی آپ کی اوقات نظر آئے گی، کلیئرٹی دے گا اللہ تعالیٰ، اس کے نتیجے میں آنسو نکلیں گے، بخشش کی دعا مانگے گا، یعنی حاضر ہو جائے گا، حضوری حاصل ہو جائے گی، سامنے کی چیز آپ کو بیان کر دی۔ پھر بھی ہم لوگ اتنے بڑے مراقبے کو چھوڑ کے ہم دوسرے مراقبوں کی طرف بھاگتے ہیں جو غلاظت میں لتڑے ہوئے ہیں اور پستیوں کے پاتالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی پریکٹسز، لا حول ولا قوت الا باللہ۔